اچھا سر، یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیے گا کہ جو نواز شریف کے دوست سے حسین حقانی صاحب، سنا ہے کہ حکومت ان کو بھی وطن واپس لانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. انٹرپول نے جو ہے نا خط بھی لکھ دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ حقانی کو صرف اور صرف اگر اریسٹ کرے امریکہ میں اور اریسٹ اور ہاتھ کڑی کر کے وہ واپس آئے گا، نہیں تو وہ نہیں آئے. سر، شریف خاندان کی سیاست کے اوپر اور نواز شریف کے مستقبل کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ بارہا ہم نے آپ کا تجزیہ سنا بھی ہے. آپ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. مگر 2023 میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ 2023 میں آ جائیں. کچھ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں. تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے ججز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، نہ مناسب ہے. اور کیا ہوگا اگر وہ کیس، کیا ہوگا اگر عیسیٰ بنے، اور کیا ہوگا اگر وہ کیس عیسیٰ کے پہلے سامنے آئے، اس پہ بھی میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. مگر یہ صرف میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اس وقت وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اس وقت 8 سال کی اس نے سزا کاٹنا تھا، جھوٹ بول کے نکلا ہے، بھگوڑا ہے. اور بھگوڑے کو جو اس نے بھگوڑا پر جو واپس آتا ہے تو وہ ہاتھ کڑیوں میں آتا ہے، اور پھر اس کا جو اس کا وہ سینٹنس ہے وہ فیس کرتا ہے. مگر یہ پاکستان ہے، پھر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ ان کو سزا ملے، جو سزا ان کو بھگتنا پڑے گا. بالکل سر. آخر میں سر، آخری بات، آج حکومت کو 3 سال مکمل ہوئے. اسلام آباد میں ایک زبردست کنونشن بھی ہوا. تو آپ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ کیا حکومت عمران خان واقعی کامیاب ہو گئے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان میں، یا کسی حد تک وہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، یا بالکل زیرو حکومت کی کارکردگی ہے؟ نہیں، بالکل زیرو نہیں ہے، کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تعریف وہ خود کرتے ہیں. اچھا ہوتا اگر کوئی اور ان کا تعریف کرتا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں سیلف پریز از نو پریز. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں انہوں نے کیے ہیں جو قابل تعریف ہے، اور ان کو داد ضرور دینا چاہیے. اور انشاءاللہ ان کا یہ جو باقی ٹرم ہے یہ کمپلیٹ ہوگا. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ گروتھ ریٹ کیا ہے، اور ٹیکسز اور یہ وہ کتنا انہوں نے کلیکٹ کیا ہے. اور اس کے بعد جو سر، آپ کا ایک کلپ بھی تھا اس حوالے سے، آپ کا ایک کلپ تھا وہ بہت زیادہ چلا تھا، کہ جس کے اندر آپ نے حکومت کی وہ چیزیں بتائی تھی جس میں وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جیسے کہ کرپشن کے حوالے سے، احتساب کے حوالے سے، اور اکنامکس کے حوالے سے. آپ نے بہت اچھا ایک کلپ آپ اپنے پروگرام میں کیا تھا. تو کچھ چیزیں ہمیں بھی گنوا دیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں عمران خان کامیاب ہوئے ہیں؟ پہلی چیز تو میرے خیال میں ہمارا قرضہ پھٹانے میں کامیاب ہوئے. اس کا مطلب ہم ڈیفیسٹ میں تھے 9 بلین، اور اب ہمارا 16 بلین پلس ہے. ڈیٹ سروسنگ میں ہم نے نہ صرف پرنسپل مگر انٹرسٹ پرنسپل بھی واپس کیا ہے، اور وہ کم ہوا ہے. ایکسپورٹس ریکارڈ لیول پہ ہیں. ٹیکس کلیکشن ریکارڈ 5 بلین تک آ گئے ہیں. دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑا زبردست یہ ہے، اور کوئی ان کو یہ نہیں دے رہا تھا کہ یہ نہیں کرے پائیں گے، مگر انہوں نے یہ سب چیزیں کیا ہے. کرپشن کا میں سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں، لوگوں کے لوٹ نہیں نکالا. ارے بھائی چلو نہیں نکالا، اس لیے کہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا بہت مشکل ہے ملک میں. اس پہ کیا کیا آپ یقین کریں کہ اگر ہائی کورٹ جج ایک فوٹو کاپی اٹیسٹ کرتا ہے، اس کو اگر آپ کورٹ میں لے جائیں تو دوسرا جج کہتا ہے مجھے اصلی چاہیے، یہ نقلی ہے، میں پتہ نہیں یہ سگنیچر کس کا ہے کہ نہیں. اس قسم کے لاز آف ایویڈنس آپ کے پاس ہیں جس پہ آپ فراڈ پروو ہی نہیں ہو سکتا. پھر بھی مگر ایک چیز سوچئے، کوئی بڑا کرپشن انوالونگ عمران خان خود یا ان کا کوئی منسٹر، کوئی بڑا کرپشن ابھی تک تو آیا ہی نہیں ہے. اب یہ 3 بالکل سال سر، میں نہیں ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات. بالکل سر. سر بہت بہت شکریہ سر، آپ کے تجزیے کا، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سر.
سر آپ ایک اور بھی بات بتاتے چلیے گا کہ کیا یہ طالبان کو جو سوری سر جو امریکہ کو شکست ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا باجوہ ڈاکٹرین اور عمران خان کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے؟ جس طرح سے بھارتی میڈیا بھی چیخ رہا ہے اور باہر کی جو مغربی میڈیا ہے وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے کھل کے کہ یہ اگر ہماری ناکامی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے جنرل باجوہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ بالکل بکواس، غلط، اور یہ ہندوستان کا مقصد ہے. اور وہ امریکن جو ہمارے سے نفرت کرتے ہیں وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہوتا ہے، ہر پتا جو گرتا ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ ISI کرا. بکواس. بات سیدھی سادی یہ ہے کہ بھئی 9 مہینے سے تو افغان فوج کو تنخواہ نہیں ملا تھا. بالکل سر. اس کے بعد افغان قوم ایسی ہے کہ وہ فارنرز کے وہ فارنر کے کہنے پہ اپنے لوگوں پہ نہیں مرتی. پشتون پہ نہیں لڑتا. فوج پشتون تھا، افسر تاجک تھے مگر فوج پشتون تھا. طالبان پشتون ہے. اب وہ امریکہ کے کہنے پہ کیوں لڑے یار؟ کمال ہے. ناٹ ایٹ آل. تو میرے خیال میں یہ اور کرپشن جو پھیل گیا تھا. بھائی مجھے بالکل سر. بتائیں، ہسپتال بنایا ہے امریکن میں، $2 ٹریلین انہوں نے خرچہ ادھر کیا ہے. کیا بنایا ہے وہ 2-4 روڈ کے علاوہ؟ میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کیا بنایا ہے انہوں نے. بالکل سر. اچھا سر، یہاں پہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اشرف غنی کو طالبان نے باقاعدہ آفر کیے، ان کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ آپ ہماری شورا میں شامل ہوں اور ہم آپ کو عام معافی دے دیتے ہیں. تو اس سے کیا یعنی کہ وہ طالبان کے یہ جو پیغام دے کے کیا دنیا کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، کرزائی کو، گلبدین حکمت یار کو، عبداللہ کو، ان سب کو انہوں نے آفر دیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ غنی کو بھی آفر دیا ہے کہ کاؤنسل آف میں آ جائیں. وہ 12 ممبر رولنگ کاؤنسل سنا ہے کہ وہ بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب کو ری ایشور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل ٹرانسفر ہو اور سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے. اور سب سے بڑے آدمی کو کس کو معاف کیا ہے؟ غنی کو. تو اگر غنی معاف ہے تو دوسرے چھوٹے کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو خامخواہ نہیں معاف کر کے؟ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے غنی اور کارزائی دونوں کو معاف کر دیا. سر جو ہے نا یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ہو، یا وہ ابھی صحیح چل رہے ہیں افغانستان کو لے کر؟ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کی جو سفارتکاری ہے وہ صحیح جا رہی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی جی سر، پاکستان. جی سر. سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے ان کو ریکگنائز کرنا تھا طالبان کو. بہت پہلے ہمیں کہنا تھا کہ ہم خوش ہیں آپ آئے ہیں اور جو آپ نے وعدہ کیے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو مدد آپ چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے آپ کو تسلیم کیا ہے. پہلا ملک ہے جو آپ کو ریکگنائز کیا ہے. اب آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. امداد چاہیے وہ ملے گا. کچھ ایک جو چیزیں ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہوتی. مگر ہمارے لوگوں نے کہا کہ اب گورنمنٹ ان کی پوری طریقے سے بنے نہیں ہے. ارے یار گورنمنٹ بنے یا نہ بنے، بات اصل ہے کہ طالبان کا گورنمنٹ بنے گا نا. سب کو بالکل پتا سر. ہے کہ صدر کون ہوگا، پرائم منسٹر کون ہوگا، اور 4-5 منسٹر شپس جو ہوتے ہیں جو اہم ہیں وہ ان کے پاس ہوں گے. ڈیفینس، فارن افیئرز. تو یہ کیا عہدہ لے یا نہ لے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کنٹرول ہے. انہوں نے افغانستان کو چلانا ہے. تو اگر ہم اس وقت مان جاتے، یہ میرا اپنا پرسنل ویو ہے. مگر گورنمنٹ نے سوچا نہیں ہم ٹھہریں گے، ایسا لگے گا کہ ہم بہت جلد سے کر رہے ہیں اور یہ وہ، تو انہوں نے نہیں کیا ابھی تک.